دوسری بات اس میں کہتے ہیں ہم نفل پڑھیں تو نہیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اس میں بڑی شدت واقعہ ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے اگر رکھ لیا تو بدعت ہی ہو گئے، دوسرا کہتا ہے کہ جناب اگر نہیں رکھا تو وابی ہو گئے۔ یہ وابیوں کا طریقہ ہے کہ روزہ نہیں رکھا، عبادت نہیں کی۔ اگرچہ منہ سے اگر ایسے نہ کہیں، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ آپ کے جو افعال ہوتے ہیں، جو آپ کا طریقہ کار ہے سمجھانے کا بات کا، جس میں آپ اتنا جزم کرتے ہیں، اتنی شدت اختیار کرتے ہیں، دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، یار تم 27ویں کی شب کی عبادت کو روکتے ہو، عبادت میں کیا حرج ہے، کیوں روکتے ہو؟ تم لوگوں کو، مسلمانوں کو غلط راہ چلانا چاہتے ہو، تم وہابیت کو پلانا چاہتے ہو۔ جب ہم ایسی بات کرتے ہیں، شدت اختیار کرتے ہیں، تو ہم اصل میں ہم وہ کام جو زیادہ سے زیادہ ایک اچھا کام ہے اس پر جذب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ایسا کام جو ثابت نہ ہو، یا زیادہ سے زیادہ مباح ہو، یا زیادہ سے زیادہ اچھا کام ہو، مستحب ہو، مستحسن ہو، اس پر جب آپ جزم کرتے ہیں، شدت اختیار کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہوگا، تو در حقیقت آپ اس کو مکروہ کر دیتے ہیں، مکروہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رسول نے اس کو جب لازم نہیں کیا، تم کیسے مسلمانوں پر اس کو لازم کرتے ہو؟ تو یہ بات سمجھیے کہ اس مہینے میں 27ویں کی شب کو جو ہے منانا یہ لازم نہیں ہے کہ اس میں جو ہے نا کوئی ذکر اذکار کیا جائے۔ ہاں، جو سمجھتے ہیں کہ 27ویں کی شب میراج کی شب ہے، جن کا یہ نظریہ ہے، جو اس پر اپنی تحقیق سے جو علماء سمجھتے ہیں، اور جن عوام کا ان علماء پر اعتماد ہو گیا ہے، وہ اگر اس میں ذکر اذکار کریں، عبادت کریں، وہ روزہ رکھیں تو ان کے لیے صحیح ہے۔ اور جو سمجھتے ہیں اپنی تحقیق سے کہ یہ میراج کی شب نہیں ہے، وہ اس کو میراج کی شب نہ سمجھے، تو ان کے لیے اپنی تحقیق کے مطابق صحیح ہے۔ آپ کے لیے آپ کی تحقیق، اس کے لیے اس کی تحقیق۔ اس میں صرف اتنی سی بات ہے، ہر ایک عالم نے جو تحقیق کی اس نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اور ہر مفتی و عالم اور فقیہ اپنے تحقیق اور اپنے فتوے کا پابند ہے، دوسرے کے فتوے کا تو پابند نہیں۔ تو آپ کیسے اپنی بات اس سے بزور بازو بناتے ہیں؟ بزور بازو نہیں منوائیں گے۔ تو یہ جو رات ہے، اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ روزہ اور عبادت کے حوالے سے جو شدت ہے، اس میں ایک بہت اچھا قول جو مجھے لگا، وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کا قول مجھے لگا۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو بالکل بدعت ہے، نہیں کرنا، حرام ہے، اور کرنے والے بدعتی ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں یہ نہ کرنے والے وہابی ہیں، یہ اہل سنت سے خارج ہیں۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں یہ دن اگر اس پر پختہ نظریہ نہ ہو کہ یہ باقی دن جو ہے میراج کا ہے، ہم علماء کی ایک بڑی اکثریت کہہ رہی ہے آپ نے اس میں اس فتوے پر اعتماد کر لیا، اور پھر اس کو مسنون نہ جانے، کیونکہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن پہ رکھا نہیں، اس کو سنت نہ سمجھے، تو اگر روزہ رکھے اور عبادت کرے، کیونکہ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے عبادت کی، روزہ رکھا، اس کی صحیح مستند دلیل ہمارے پاس نہیں پہنچی، تو اگر یہ اس کو مسنون نہ سمجھے، سنت نہ سمجھے، لازم نہ سمجھے، اور اس میں عبادت کرے، روزہ رکھے، اس دن کرے اور دن کرے، تو باعث ثواب۔ رجب کا مہینہ ہے، اور زیادہ ثواب۔ اگر اس فتوے کے علماء پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو رجب کی رات سمجھے، رجب کا دن سمجھے، اور روزہ رکھے، عبادت کرے، تو اور زیادہ ثواب۔ تو کہتے ہیں حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس کو مسنون ہونا، چونکہ اس کا ثبوت ہم تک نہیں پہنچا، جیسے کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ما ثبت من السنہ کے اندر لکھا کہ جو روایتیں، جو دلائل اس رات میں عبادت کے حوالے سے آئی ہیں، وہ ثابت نہیں ہیں۔ ہاں جائز ہیں، اگر کوئی کرتا ہے اور کوئی عالم فتویٰ دیتا ہے کہ میری تحقیق یہ کہ میراج کی رات ہے، عوام کرنا چاہتے ہیں، عوام کو روکیں۔ بڑی ایک خوبصورت دلیل اس بات کے لیے تاریخ سے ہمارے پاس آئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت کوفہ شہر میں کچھ لوگوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ جناب وہ شہر میں پھرتے ہیں اور زور زور سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
آپ اس کو منع کیوں نہیں کریں, یہ تو کوئی بدعت نکال لیں گے. آج یہ کام شروع کیا, کل پر اس پر کہیں گے یہ لازمی ہے, اگلے دن اس کی فضیلت بیان پر کوئی روایت گڑھ لیں گے, ایک نیا کہانی شروع کرے گا. امام اعظم نے کہا پہلے لوگ ذکر اذکار نہیں کرتے, عبادتوں سے دور ہیں, جو کر رہے ہیں ان کو وہ تو کرنے دو نا. تو بابا آپ سے جب کوئی پوچھے کہ اس میں کون کون سی جو ہے وہ عبادات کرنی چاہیے, تو میں آپ کو اس رجب کے مہینے کی اور 27ویں کی شب کی کچھ عبادات بتاتا ہوں, ایسی عبادات جو ہر گروہ مان لے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. کون کون سے؟ رجب ہے, شعبان ہے, رمضان ہے اور محرم الحرام ہے. 3 اکٹھے اور ایک الگ. 4 مہینے اللہ نے قرآن میں ان کو حرمت والا اشہر حرام قرار دیا, ان کو عزت والا تکریم والا قرار دیا, ان کو متبرک قرار دیا. اس میں ہر عمل جو کیا جائے گا کسی بھی دن کیا جائے گا اچھی بات ہے, لیکن عوام بھاگتے ہیں نفل کے پیچھے. عوام نفل کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ عبادت مقصود کم ہوتا ہے. مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں کون سا ایسا عمل کروں, وظیفہ کروں جس سے میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے, قرض اتر جائے, اولاد نہیں ہوتی اولاد مل جائے, یہ نفل پڑھوں تو یہ فائدہ ہو جائے, یا میں زیادہ سختی کیے بغیر انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لوں کہ جنتی ہو جاؤں, نمازیں وغیرہ بہت نہ پڑھنی پڑے, بس میں کچھ کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. یہ جو عوام کی گمان ہے, جو ان کے ارمان ہیں, امانیون ہیں کہ یار میں سختی کے بغیر مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے, تو رب قادر ہے ایسے کرنے پہ, لیکن عام اصول رب کا یہ نہیں ہے. تو اس دن میں کیا کریں گے؟ ان دنوں راتوں میں پہلی بات کہ اللہ نے کہا کہ ان دنوں راتوں میں, ان پاک مہینوں میں خود پر ظلم نہ کیا کرو, یعنی گناہ سے جتنا ہو سکے خود کو بچاؤ. ایک تو گناہ سے ویسے بھی بچنا فرض ہے, لازم ہے, اور دوسرے اس مہینے میں اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ کو خود کو نہیں بچاتے. تو رب فرماتے ہیں خود پر اس مہینے میں نفسوں پر ظلم نہ کرو, جتنا زیادہ گناہوں سے بچتے ہو بچاؤ. تو کیا کرنا ہے کہ ایک تو توبہ کی, استغفار کی کثرت کرنی ہے. استغفار ہم کرتے ہیں کس طرح کا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نہیں مراد. استغفار وہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور روئے, گڑ گڑائے, اپنے گناہوں کو یاد کرے, اپنی کوتاہیوں کو دیکھے. اگر تو نے ان دنوں میں اور اس مبارک رات میں عبادت کرنی ہے تو سب سے پہلے پچھلے گناہوں کی توبہ کر. یہ اولین مقصد ہے. دوسرا, معراج کی رات اگر ہم, جن علماء نے فتویٰ دیا معراج کا, اس پہ عمل کریں کیونکہ یہ عام مشہور ہے, تو اس میں ایک بڑی حقیقت ہو سکتی ہے, ممکن ہے. تو معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ ملا تھا؟ ہاں بھائی, نماز کا. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں اس رات میں عطا ہوئیں, ان میں سے بڑا تحفہ جو ہے وہ نماز کا ہے. تو اس رات میں بندہ توبہ کرے اور پچھلی قضاؤں کو سوچے کہ پچھلی قضائیں نمازیں کتنی رہ گئی ہیں. 10 سال 15 سال کی نمازیں قضائیں ہیں, یہ ہیلا اسکات سے بخشواؤ گے, پڑھنی نہیں ہے. یا 27ویں کی شب میں کے روز میں جمعہ کے دن ہے, آخری جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے, اس میں جناب علی آپ کہو گے کہ میں اس میں 4 نفل پڑھ کے تو جمعہ الوداع میں اپنے سارے گناہ بخشوا لوں, اس کے قضا کتنے پڑھنے پڑے, ایسے ہو جائے گا. تو پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام سے کوئی دیکھ بھال کے معاہدہ کر لیتے ہیں, کوئی ایسا عامل دیکھ لیتے ہیں, عامل بہت پڑھیں کہ وہ بتائے کہ کس دن مرنا ہے, اس سے 1 رمضان پہلے جو اسرائیل علیہ السلام آنے تو سارے پڑھ لیتے ہیں. یہ باقی کی نمازیں 5 وقت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے مجھ سے تو ان کی پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. کوئی عامل سے دیکھ لیتے ہیں کہ حساب کتاب لے گئے, آج کل تو ہر بندہ کہتا ہے کہ حساب کتاب, تو
حساب کتاب جو ہے حساب کتاب لگائیں کہ بھائی حساب کتاب کیا کہتا ہے کہ کب اترے گا. بڑے بڑے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو ذرا ہمیں بتائے نا کہ اسرائیل علیہ السلام کب فواد حیدر کی روح قبض کرے گا. تو میں بھی جو نا پھر اس فتوے پہ عمل کروں, کوئی یہ فتویٰ دیتا ہے کیونکہ آخری رمضان جو وہ آئے تو اس سے پہلے جو ہے نا میں 4 رکعت پڑھ کے جمعۃ الوداع میں جو ہے وہ جان چھڑا لوں, باقی کی نماز اس کی. ایسا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. تو پہلے یہ سوچے کہ میری 10 سال 15 سال کی نمازیں قضا رہتی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز قضا کرے اور پھر اس کو ترک کرے, ترک کرنے کا مطلب آپ نے فرمایا جو نماز کو ترک کرے, میں نے ترجمہ کیا قضا کرے اور ترک کرے. قضا کرنا الگ چیز ہے, ترک کرنا الگ چیز ہے. ترک یہ کہ بالکل چھوڑ دے یار, بس ٹھیک ہے, رہ گئی پرواہ نہیں, اللہ بخشنہار ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کا میرے دین میں کوئی حصہ ہی نہیں. بروز قیامت اللہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا. کالے کپڑے میں لپیٹ کے فرشتوں کو حکم کرے گا ان کی کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دو اس کی نیکیاں, یہ مجھے سجدہ نہیں کرتا تھا, میں اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا. درود شریف کی بھی بڑی فضیلت ہے. اس رات میں درود شریف پڑھا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق بات ہے. پہلی چیز توبہ, دوسری چیز پرانی نمازوں کو قضا لٹانا شروع کرے, یہاں سے شروع کرے اور آئندہ فیصلہ کرے کہ روزانہ مقرر کر لے کہ میں پہلے فجر کی لٹانا شروع کرتا ہوں. 10 سال 15 سال کی نمازیں یہ میں روزانہ اگر 20 رکعتیں فجر کی لٹانا شروع کر دوں مثلا, تو 6 مہینے میں 1 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں گی. ذرا ہمت تو کرے نا. یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ کمر سیدھی نہ ہوتی ہو, سیدھی ہو تو جھکتی نہ ہو, نمازیں قضا ادا کر لو. اور نمازیں قضا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر 10 سال کی نمازیں رہتی ہیں تو آپ کو دن اور وقت متعین کرنے ہوگا. ایسے نہیں کر سکتے کہ فجر پڑھتا ہوں, کون سی والی فجر پڑھتا ہوں نہیں پتا, ایسے نہیں کر سکتے. فجر پڑھتا ہوں فلان دن کی پڑھتا ہوں. اب آپ کو دن تو یاد نہیں کس تاریخ کو تھا, تو آپ یہ کریں گے کہ جو شروع سے قضا ہوئی اس میں سے پہلی نماز, یا جو آخری قضا ہونے والی میں سے 10 سال میں آخری فجر, اس سے شروع کرتا ہوں. اب آپ پہلے فجر کر لیں یا ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھیں جیسے آپ کو آسانی ہو, لیکن متعین کرے کہ شروع سے یا آخر سے, اس جگہ سے شروع کرتا ہوں. اس طرح آپ کا تعین یوم بھی ہو جائے گا, نماز کا تعین بھی ہو جائے گا, وقت کا بھی اور یوم کا بھی, اور آپ کی قضا ادا ہو جائے گی. دوسرے, معراج میں نبی کریم علیہ السلام پر درود بہت پڑھیں. ان راتوں میں دنوں میں درود ویسے بھی کثرت سے کرنا چاہیے. اور اگر یہ معراج کی رات ہے, اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے تو پھر کیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کریں. یہ ہے اصل اعمال. باقی نفل کون سے پڑھیں, اس میں سورہ اخلاص کون سا پڑھا جائے اور کتنی بار پڑھا جائے, اور اس میں اور کون سی صورت ملائی جائے, اور صلاۃ التسبیح میں کیا کیا کچھ پڑھا جائے, اور اس کے علاوہ دعائیں کدھر ہوں, ان کا مقاصد عبادت نہیں ہوتا. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا, مجھ پر قرض ہے, میرا کاروبار نہیں چلتا, یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. معراج شریف کا اصل چیز جو ہے پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے, الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, سلجھانے کی.